میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر۔ ابو داؤد شریف کی اس سے اگلی حدیث ہے، اور یہ بھی ہمیں بے زبان مخلوق اس سے محبت کا درس ہے کہ تم ان کے ساتھ محبت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک رستے پر چلا اور اسے رستے میں شدید پیاس لگی۔ اب رستے میں اسے ایک کنواں ملا، وہ کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا، پیاس بجھائی۔ پیاس بجھا کر جب باہر نکلا تو اس نے ایک کتے کو دیکھا، نجس چیز ہے، بے زبان۔ اب اس شخص نے اس کتے کو دیکھا جو اپنی پیاس بجھا کر باہر نکلا ہے۔ اس کتے کو دیکھتا ہے کہ وہ کتا گیلی مٹی کو، گارے کو، کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ اسے پیاس لگی ہوئی تھی اور وہ یوں کیچڑ کو چاٹ کر اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا۔ اب اس شخص نے کہا جس طرح مجھے پیاس لگی اور میری سب سے پسندیدہ چیز پانی تھا، میں نے اتر کر پیاس بجھائی ہے، اس کتے کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، اپنی پیاس پر کتے کی پیاس کو قیاس کیا۔ اب یہ کنویں میں دوبارہ اترا، اس نے اپنا موزہ اتارا، بوٹ اتارا اور اس کنویں سے پانی بھرا اور اس بوٹ کو، اس شوز کو، اس موزے کو اپنے منہ میں پکڑا اور پھر منہ سے پکڑ کر باہر نکلا، کتے کو پانی پلایا۔ تو کتے کو پانی پلانے کے بعد فشکر اللہ لہ فغفر لہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اس کی بخشش فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ان چوپایوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، ہر بے زبان مخلوق ہر چوپائے کے ساتھ نیکی کرنے میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چوپایوں کے ساتھ، بے زبان مخلوق کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور نبی علیہ السلام کی اس سیرت کو زندہ رکھیں، اور یہ کوشش کریں اگر تھوڑی بہت قربانی بھی دینی پڑے تو اس قربانی کا نقصان نہیں ہے بلکہ اجر ہی ہے۔ دیکھیں اس شخص نے اپنا موزہ اتارا، اس کو گیلا کیا، پھر تھوڑی سی اپنی توہین برداشت کی، موزے کو، جوتے کو کوئی منہ میں ڈال کر نہیں ڈالتے، لیکن اس جانور کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اس جانور کی پیاس اس نے بجھائی تو اللہ نے اس کو یہ اجر دے دیا کہ اس کی بخشش فرمائے۔ میرے آقا میں